السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الفائزین برضوان اللہ۔ محترم حضرات، علماء کرام، برادران ملت اسلامیہ، سارے دنیا میں مسلمان لوگ عید الاضحیٰ اور عید الاکبر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک دن میں رحمت و برکت عطا فرما۔ اس مبارک دن میں یا عرفہ کا مبارک دن میں سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن نیشنل کمیٹی آپ حضرات کے سامنے بڑے بڑے علماء اور بزرگان ملت اسلامیہ کے ساتھ دعا کرنے کے لیے مل کر خداوند قدوس تبارک و تعالی کی طرف توجہ کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا۔ پیغام عرفات کے مطلب یہ ہیں، ابھی سارے دنیا میں کووڈ کے ماحول میں اور بہت ہی مشکلات کے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک حل ہے، ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء لوگوں کے سائے میں رہنے کے ایک موقع دیا ہے۔ ادھر ہمارے سامنے دو مطلب ہیں، ایک پیغام عرفات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور ہم سب مل کر یاد رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے، ہم سب مل کر خدا کی طرف توجہ کرنا، دعا کرنا، مغفرت کے لیے، مرحمت کے لیے، شفا ملنے کے لیے، مشکلات سے حل ہونے کے لیے خداوند قدوس تبارک و تعالی سے مانگنا۔ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور خدا کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لیا۔
اور اس گواہی پر خود اللہ تبارک و تعالی کو بھی گواہ بنایا۔ اس طرح دعوت اسلامی کو اٹھانے، انسانوں کی تعلیم اور تنظیم و تربیت و تزکیت کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان اجتماع میں اسلامی نظام کا کامل اسلامی نظام کا ایک نمونہ پیش کر دینے کا کارنامہ انجام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، یعنی 1427 سال پہلے، محسن انسانیت، نبی الخاتم، نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں انسانی حقوق کا کامل منشور انسانیت کے سامنے پیش کیا، جو قیامت تک انسانی عزت و تکریم محافظہ کرنے کے لیے ایک نمونہ، ایک سسٹم، ایک میسیج، پیغام پہنچایا۔ جاہلیت کے تمام تعصبات اسلام کے نور سے چھٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے دنیا میں رحمت و برکت پھیلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، بے شک تمہارا اب اور والد ایک ہے، اور آپ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، سب لوگ آدم علیہ السلام علیہ السلام سے ہیں۔ اس لیے آپس میں انسانیت ہونا ہے، انسانیت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ پیغام انجام دیا۔ بلکہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، بے شک تمہارا رب ایک، یعنی اللہ ہے، عربی کو، عجمی کو، اور عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ جس کے دل میں صحیح ایمان ہے، تقوی ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے قیمت ہے۔ ایمان کے بنا پر، تقوی کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے لیے رحمت دے دیا، ایماندار کے لیے خاص شریعت اور دونوں عالم میں جیت ہونے کے طریقہ دکھایا۔ اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے تھے۔ مسلمان اور مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ جاہلیت کے تمام دعوے باطل چھوڑنے کے لیے
آپ لوگ آپس میں اخوت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ، ایمانی علاقت کے ساتھ رہنا ہے۔ تمہارے خون، عزتیں اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے، میرے بعد گمراہی میں پڑھ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی پیغام پورا کرنے کے لیے تمام کی وجہ پر لوگوں کے سامنے دینے کے لیے حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے ارشاد دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے لیے رضا کے ساتھ اسلام دے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گا۔ قیامت تک رہنے کے لیے قانون اور نمونہ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سارے دنیا میں شاندی کے ساتھ رہنا، اگر کوئی حبشی بھی تم پر حاکم بنا دیا اور وہ کتاب اللہ کے مطابق چلے تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ ابھی دیکھیے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ معاملہ کے سامنے یہ ارشادات کے لیے کتنے قیمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورت لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد دے دیے، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے، آپس میں حق ہے۔ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ، کتاب اللہ کے مضمون پر چلو۔ آپ لوگوں کے لیے ہم دو چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا سنت نبوی ہے۔ یہ دونوں پر آپ لوگ چلیے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ سب بتانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر 1,25,000 صحابہ کرام کے سامنے عرفہ کے سرزمین پر جبل الرحمہ کے آس پاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا؟ سب مل کر جواب کہنے لگے، جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اے دین کو مکمل کر دینے کے ٹائم الصحابی الاعظم صدیق الاکبر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حقیقتاً رونے لگے، کیوں گے دین مکمل ہونے کے بعد رسول کی وجود، رسول موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں ابھی زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے انشاءاللہ بڑے بڑے بزرگان ملت اسلامیہ یہ پیغام عرفات پیش کریں گے. SSF نیشنل پریزیڈنٹ مولانا شوکت نعیمی صاحب کے سرپرستی میں ہمارے پروگرام اناگوریشن کرنے کے لیے گرینڈ مفتی آف انڈیا شیخ ابو بکر صاحب قبلہ مد اللہ العالی و نورانی موجود ہیں. دیگر حضرات ہندوستان کے بڑے بڑے حضرات انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے میسیج پیش کریں گے. SSF نیشنل کمیٹی کی طرف سے سب کے لیے خوش آمدید اور عید مبارک. عرفہ کے دن میں دعا کرنے کے لیے ہم ادھر اجتماع بنائیں. اللہ ہم سب کو قبول فرما. انسانی حقوق کا پہلا کامل منشور اشاعت کرنے کے دن ہے. یہ دن کو ماننا. ایک یہودی عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اسی طرح ایک دن ہمیں ملے تو ہم عید بنائیں گے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. انشاءاللہ نحن نستقبل عید الاضحى ويوم عرفة. يوم عرفة يكون قبل عيد الأضحى. يوم عرفة ما من يوم يعدل لعرفة في ثواب الصيام. يعدل صوم يوم عرفة بسنتين كما جاء في الحديث. فعلينا أن نعظم هذا العشر ويوم عرفة خاصة وعيد الأضحى خاصة. قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذه العشر عشر ذي الحجة من أوله إلى العيد الأضحى. في هذه الأيام الحج المبرور. في هذه الأيام الحج والزيارات والأعمال الصالحات كثيرة أمامنا هذه الأيام. ایھا المؤمنون، آپ سب یہ عرفہ کو تعظیم کرنا، عید الاضحیٰ کو بھی تعظیم کرنا. ابھی تو انڈیا میں کرونا وائرس کے بارے میں ہم بہت ڈرتے ہیں،
ابھی زیادہ ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم تو اللہ جل شانہ کا قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہم کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت رکھے عید الاضحیٰ کو اور عرفہ دینا، عرفہ کہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سب روزہ رکھو عرفہ کے دن میں، 2 سال کا ثواب ملے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس انڈیا میں پورے جگہ سے انتخاب کر کے نیشنل SSF کام کرتے ہیں۔ یہ SSF کے ماتحت یہ پروگرام ہوتا ہے۔ الحمدللہ انڈیا میں بہت بڑے بڑے علماء ہے، وہ علماء سب اس میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ وہ علماء سے بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ دعا فرمائیے، لوگ دکھ میں ہے، ہمارے کالج، ہمارے مدارس، ہمارے معاہد سب بند کر دیا ہے، آپ سب دعا فرمائیے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب کو سلامت رکھے، عرفہ کے برکت سے اللہ تعالی سلامت رکھے، یہ 10 ذی الحجہ کے برکت سے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو سلامت رکھے، عید الاضحیٰ کا دن کے برکت سے اللہ تعالی ہم کو سلامت رکھے، سب انبیاء اولیاء صالحین کے وسیلہ سے اللہ تعالی ہم کو سلامت رکھے، نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ یوم عرفہ کا روزہ اور اس کے فضائل۔ عرفہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے کوئی 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اسی کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا عام بول چال میں مفہوم جان پہچان کے ہیں۔ حضرت آدم، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو عرصہ دراز تک دونوں الگ الگ رہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ یہ لوگ اس میدان میں آئے جس میدان کا نام آج عرفہ اور عرفات ہے۔ جب دونوں اس میدان میں آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا، وہیں سے جان پہچان ہو گئی، اس وجہ سے اس میدان کا نام عرفہ ہے۔ یہ میدان کوئی 20 مربع کلومیٹر کی مسافت میں ہے، اور یہ وہ میدان ہے جہاں پہ حج کا سب سے عظیم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم رکن ہے کہ وقوف عرفہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اپنے حقوق سے متعلق سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش پہ ہوتا ہے اور اس کی بخشش بندوں پر عام ہو جاتی ہے۔ اس تعارف کے بعد
اب ہمیں یوم عرفہ کے روزے کے متعلق کچھ سمجھنا چاہیے۔ ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ تاریخ ہے جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنی بخشش کا فیضان عام کرتا ہے اور اپنی رحمتوں سے انہیں ڈھانک لیتا ہے۔ اس لیے اس دن کو یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کے روزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یوں تو رمضان شریف کے بعد مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور اس کا ثواب ہے، اور یہ نوافل کئی طرح کے ہیں۔ ان نوافل میں یوم عرفہ کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور اس کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے یہ گمان ہے، یہ توقع ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ والتی بعدہ، کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے بھی گناہ مٹا دے گا اور 1 سال بعد کے آنے والے سال کے گناہ بھی مٹا دے گا۔ گناہ مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے آئینہ دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، جس سے آئینہ دل کی روشنی اور اس کی چمک مات اور پھیکی پڑ جاتی ہے۔ جیسے لیمپ کا شیشہ ہو کہ اس پر سیاہی آ جاتی ہے تو اس کی روشنی پر اثر پڑ جاتا ہے اور پھیکی پڑ جاتی ہے، مات پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی جب آئینہ قلب پر گناہوں کا دھبا پڑتا ہے تو ایمان کی روشنی جو باہر نکل رہی تھی وہ مات اور پھیکی پڑ جاتی ہے۔ مگر جو شخص یوم عرفہ کا روزہ صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، تو اس کی وہ جوت دل پر پڑتی ہے، وہ تیز شعاعیں اس کے دل پر پڑتی ہیں کہ وہ شعاعیں پہلے تو اس دھبے کو مٹا دیتی ہیں جو 1 سال تک گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے سینوں پر جو دھبے پڑ گئے تھے، وہ سارے دھبے کو چھانٹ کر کے دور کر کے آئینے دل کو صاف اور شفاف بنا دیتا ہے یہ روزہ۔ اور پھر اس کی جوت آئندہ بھی اتنی تیز پڑتی رہتی ہے، اس کی شعاع اتنی تیز پڑتی رہتی ہے کہ بعد میں بھی 1 سال تک یہ جو کچھ گناہ کرتا رہے گا تو ان گناہوں کے دھبے دلوں کے قریب آئیں گے، مگر یوم عرفہ کے روزہ کی جوت اور اس کی شعاعیں اتنی تیز ہیں کہ ان کی کرنوں کے مقابل، ان کی جوت کے مقابل وہ دھبے پھر سامنے آتے ہی ہوا ہو جاتے ہیں اور آئینہ قلب پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑنے پاتا۔ اس طرح سے اس کا دل سال بھر تک بالکل صاف شفاف اور آئینہ رہتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے مٹا دینے کا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت بیان، سرکار علیہ السلام اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ گناہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے تو اس کی جوت اتنی تیز پڑے گی کہ جو دھبا دلوں پر سال بھر تک پڑتا رہا ہے وہ سارے دھبے چھٹ جائیں گے اور سینہ آئینہ بن جائے گا، اور آئندہ بھی اگر خدا نہ کردہ 1000 بار خدا نہ کردہ وہ گناہ کرتا رہے اور اس کے دھبے، سیاہ دھبے اس کی طرف آتے رہیں تو دھبے تو آتے رہیں گے، مگر جیسے ہی
روزے صوم عرفہ کی جوت کے مقابلے وہ پڑھیں گے وہ ہوا ہو کر کے اڑ جائیں گے اور سینے کے آئینے پر اسے کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صوم عرفہ کی فضیلت اور اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے، اور حصی طور پر اور معنوی طور پر دل پر اس کا کتنا زبردست اثر پڑتا ہے۔ مگر یہاں پر گناہوں سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں، بڑے گناہ نہیں ہیں۔ صوم یوم عرفہ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھبے مٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں پر صوم یوم عرفہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بارش اتنی تیز ہوئی کہ زمین ہموار اور صاف ستھری ہو گئی، زمین پر جو کچھ بھی میل تھی، مٹی تھی، گرد و غبار تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو اس کو بدنما بنا رہی تھیں، ان ساری چیزوں کو پانی بہا لے گیا اور زمین صاف شفاف ہو گئی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ زمینوں پر جو بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی پانی بہا لے جاتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے، یہ عقلاً ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ زمین پر جو مٹی پڑی ہوئی ہے، خس و خاشاک پڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، کپڑوں کے چیتھڑے ہیں اور دوسری چھوٹی بڑی لکڑیوں کے شاخیں ہیں، جب پانی تیز برستا ہے اور بہتا ہے تو پانی سڑکوں کو دھلتے ہوئے ان ساری چیزوں کو بہا لے جاتا ہے اور سڑک صاف شفاف اور ہموار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سڑک پر یا راستوں پر کہیں بڑی بڑی پتھروں کی چٹانیں پڑی ہوئی ہوں تو ان کو دھو تو دے گا، میں ان چٹانوں کو زمینوں سے اور سڑکوں سے وہ نہیں ہٹائے گا۔ یہی مثال ہے چھوٹے اور بڑے گناہ کی، کہ صوم یوم عرفہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں وہ تو پتھروں کی مانند ہیں، وہ تو چٹانوں کی مانند ہیں، وہ تو پہاڑوں کی مانند ہیں، ان پر صوم یوم عرفہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کو مٹانا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرنا پڑے گا، گریہ وزاری کرنی پڑے گی، یا پھر اللہ کی رحمت اس کی کسی ادا کی وجہ سے متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی و رحیمی سے اس کو معاف کر دے۔ یہ دو ذریعے ہیں اس کے معاف ہونے کے، اور صوم یوم عرفہ سے گناہ صغائر ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد مٹتے ہیں، ان کے دھبے چھٹ جاتے ہیں اور آئینے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے۔ ایک حدیث ہے المعجم الاوسط کی، حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے روزے کو سال بھر کے روزے کے برابر بتاتے تھے، سال بھر کے روزے کے برابر۔ اس سے مراد رمضان کا روزہ نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نفل روزوں کے لحاظ سے یوم عرفہ کا روزہ سال بھر کے 1000 دنوں کے روزے کے برابر، سال بھر نہیں، 1000 دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ یہ نفل روزوں کے لحاظ سے ہے کہ کوئی شخص نفل روزے 1000 دن تک رکھے تو اس کو جو اجر اور جو ثواب ملے گا، وہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک دن ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یعنی یوم عرفہ کو صدق دل سے روزہ رکھے۔ آپ سوچیں گے کہ کہاں ایک دن کا روزہ اور کہاں 1000 دن کا روزہ؟ ایک دن کا روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر کیسے ہو گیا؟ تو میں کہتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی و رحیمی ہے۔ اصل میں یوم عرفہ وہ مبارک دن ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتلایا، کہ اس دن اللہ کا دریائے رحمت جوش پہ ہوتا ہے، اور جتنے لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں صدق دل سے صحیح طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے ذمے سے
اپنے حقوق سے متعلق سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، سب مٹا دیتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس دن خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک دن کے روزے کو، نفل روزے کو 1000 دن کے نفل روزے کے برابر کر دے، یعنی 1000 دن کے نفل روزے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب صوم یوم عرفہ کا کر دے، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ آپ اس کو ایک محسوس مثال کی روشنی میں دیکھیں۔ ایک ماں ہے، اس کو اپنی بچے کی شادی کے دن جو خوشی اور جو مسرت حاصل ہوتی ہے، جو قلبی سرور حاصل ہوتا ہے، یہ قلبی سرور اس کو 1000 دنوں میں بھی نہیں حاصل ہو پاتا جو قلبی سرور اس کو بچہ پالنے اور جوان کرنے کے بعد اس کے شادی کے دن اور دولہا بننے کے دن حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو دن تو وہی ہے، وہی سورج ہے جو روز طلوع ہوتا ہے، آج بھی طلوع ہو رہا ہے، لیکن 1000 دنوں تک ماں کو وہ خوشی نہیں حاصل ہوئی جو آج وہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بیٹے کے دولہا بننے کے وقت ماں کے دل میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ خوشی یقیناً دوسرے دنوں میں سے 1000 دنوں کے برابر ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اس کو ایک اور حیثیت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہی ماں ہے، اگر کوئی شخص آتا ہے اس کا صدقہ لینے کے لیے تو 2 روپے 4 روپے دے کر کے اس کو رخصت کرتی ہے، لیکن ایسے دن اس کی رشتے کی عورتیں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، پھوپھیاں آتی ہیں، محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، وہ سب کو دیتی ہے، کپڑے بھی دیتی ہے، جوڑے دیتی ہے، اچھے اچھے کھانا کھلاتی ہے، عزت کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو 5 کی جگہ پر 500 بھی دے دیتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ دن تو وہی ہے، رات تو وہی ہے، وقت تو وہی ہے، لیکن آج ایک بچے کے دولہا بننے کی وجہ سے اس کے دل میں جو سرور ہے، جو خوشی ہے، اس نے اس دن کو اس کے لیے ایک نیا دن بنا دیا ہے، اس زمانے کو ایک نیا زمانہ بنا دیا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کے دن جب حجاج عرفات کے مقام پر وقوف عرفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لاکھوں کی تعداد میں گری و زاری کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صدا پر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ بڑھا کر 1000 نفل روزوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ 9 ذی الحجہ کی وہ تاریخ قریب آ رہی ہے، وہ بہت قریب آ چکی ہے، یوم عرفہ قریب آ چکا ہے، قریب آ رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اس روز آپ لوگ روزے رکھیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اور افطاری کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گری گزاری کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یوم عرفہ کی دعائیں قبول فرماتا ہے، روزے داروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے وبائے بے درما کورونا وائرس کو دور فرما دے، سب کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے کسب حلال میں وسعت و کشائش اور برکات کثیرہ وافرہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں، مسرتیں اور سلامتی و سادمانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔
آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج میں جو ہے یوم عرفہ کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تاریخ میں 10 ہجری میں پہلا حج فرمایا۔ بے اختلاف روایت آپ کے ساتھ 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ آپ نے میدان عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی جامع اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک دستور العمل، جس پر آپ کی پوری زندگی عملی طور پر قائم تھی، آپ نے اپنے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، تم میں نہ کسی عربی کو اعجمی پر اور نہ کسی اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بلند و برتر وہ ہے جو اپنے تقوی میں اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جن لوگوں کے پاس امانتیں ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کریں، جن کے پاس قرض ہیں وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی پوری طور پر کریں، جن لوگوں کے پاس دوسروں کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ادا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر ہو، اور حرام کاری کرنے والے کے لیے پتھر ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، اب کوئی میرے بعد نبی نہیں آئے گا، اور اے لوگو، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی زندگی گزارتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، معلوم ہونا چاہیے کہ مرد و زن
باہم ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرو، اور بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بستروں کو تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے لیے خالی نہ کریں۔ مردوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، سارا اخراجات کے معاملات کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آج پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا ہے، ان تمام حالات کے تحت ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو تو آج کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی پوری دنیا کے خواتین اور حضرات کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ اسی یوم عرفہ کی برکت سے پوری دنیا سے یہ وبا دور ہوگی۔ انہی چند جملوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوم عرفہ مسلم امت کے لیے ایک بڑی مبارک دن ہے۔ اس دن عالم اسلام ہر کونے کونے سے سعودی عرب مکہ مکرمہ کے عرفہ میدان میں جمع ہونے کا دن ہے۔ وہاں کوئی فرق نہیں، دنیا کے ہر قسم کے لوگ، مالدار غریب، سفید کالے، اور جو بھی فرقے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں سبھی وہاں پہنچتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کے زبانوں سے نکلنے والا ذکر ایک، لباس ایک، سوچ ایک، فکر ایک، سبھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کو ہی دل میں رکھے، سبھی لوگ ایک میدان میں جمع ہونا، یہ ایک عظیم الشان منظر ہے۔ اس یوم کو پوری انسانیت کے لیے کچھ پیغام دینا ہے۔ سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا، ہندوستان کے مشہور علماء کرام، وہ لوگ آج سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے کنڈکٹ کیا ہوا پروگرام میں آپ لوگوں سے پیغام یوم عرفہ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی اعظم ہند، پوری دنیا میں مشہور عالم دین شیخ ابو بکر احمد صاحب قبلہ، اور مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے صدر المدرسین الشیخ نظام الدین المصباحی صاحب قبلہ، اور خطیب اہل سنت جامعہ اشرفیہ کے ہی نائب پرنسپل علامہ مولانا مفتی مبارک حسین مصباحی صاحب قبلہ، یہ تینوں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یوم عرفہ کے میسیج کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے میسیج کیا ہے؟
قربانی کا میسیج اس میں ہے، قربان کرنا، اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے پیارے چیزوں کو قربان کرنا، قوم کے لیے، ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور سب سے اول ہمارے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اس پیغام کو لینا ہے، اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تب ہم صحیح مسلمان بنیں گے۔ اس میں اپنی الفاظ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔